آج کا جو اہم خبر ہے مقیم وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے کے قریب یہ خبر سامنے آئی کہ حماس کے مسلح ونگ نے القسام بریگیڈ نے اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دیا تھا اور اس کے بعد سے ہم صبح سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں دیکھ رہے ہیں، یہ ویژولز دیکھ رہے ہیں، یہ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں۔ حماس کے مطابق آپریشن جو طوفان الاقصی ہے، اس میں غزہ سے اسرائیل دارالحکومت لبیب سمیت اہم شہروں پر 5000 راکٹ داغے گئے ہیں۔ اب تک کی جو خبروں کے مطابق اسرائیل پر یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب عرب اسرائیل جنگ کے 50 سال مکمل ہو گئے اور اسرائیل میں یہودیوں کا مذہبی تہوار منایا جا رہا تھا۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد زیف نے اپنے ویڈیو بیان میں اعلان کیا کہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کے خلاف لکیر کھینچنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف اقصی طوفان آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق حماس نے فضائی، سمندری اور زمین کی طرف سے حملہ کیا۔ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے جنوب مشرق میں اسرائیل کی کریم ابو سلیم بسردی چوکی اور آس پاس کی فوجی چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے، جبکہ حماس گروپ کے جنگجو جنوبی اسرائیل میں بھی داخل ہو گئے ہیں۔ 2 دہائیوں بعد فلسطینیوں نے غزہ پٹی کے قریب باڑے بلڈوزر سے ہٹا دی۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروسز کے مطابق حماس کے راکٹ حملوں میں 40 سے زائد اسرائیلی ہلاک جبکہ 500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے مطابق اسرائیلی فوج کے اہم کمانڈر جو ہیں اور درجنوں اسرائیلی فوجیوں سمیت انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق جوابی کارروائی میں غزہ میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز اور 4 آپریشن سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جوابی حملے میں آپریشن آئرن سورڈز لانچ کیا گیا ہے، جس میں 198 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ عالمی رد عمل کیا سامنے آیا ہے؟ ابھی تک بہت محتاط طریقے سے تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کا جو رد عمل آیا ہے، فارن آفس نے پریس ریلیز اب سے کچھ دیر پہلے جاری کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے اور 2 ریاست حل کی پس منظر میں موجود قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ پاکستان کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ سعودی عرب کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب کیا کہتا ہے؟ سعودی عرب دونوں فریقین کو کہتا ہے کہ سول آبادی کی حفاظت کے لیے یہ لڑائی ختم کی جائے۔ سعودی عرب اس حوالے سے کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ فلسطینیوں کی حق تلفی کا خطرناک نتیجہ نکل سکتا ہے۔ عالمی برادری سے بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ قطری رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ قطر کشیدگی پر نہ صرف تشویش کا اظہار کرتا ہے بلکہ سارے معاملے کا ذمہ دار صرف اور صرف اسرائیل کو قرار دیتا ہے۔ تو کلیئرلی سائیڈ پک کی ہے قطر نے فلسطینیوں کے ساتھ۔ جو فلسطین کا خود کا رد عمل ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ایسے رد عمل کے حوالے سے ہم خبردار کرتے رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزی پر ایسا رد عمل آئے گا۔ فلسطینی 75 سالوں سے ناانصافی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ترک صدر نے جو رد عمل دیا ہے، ان کا جو رد عمل سامنے اس میں وہ کہتے ہیں کہ دونوں فریقین کو کشیدگی کم کرنی چاہیے ہے اور دونوں ریزنبلی اس حوالے سے ایکٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کچھ جو باقی ممالک ہیں جس میں امریکہ ہے، یورپین ممالک ہیں، جو روسیہ رد عمل ہے، اس میں بڑی کلیئر سائڈز ہیں جی۔ یورپی رد عمل نے، یورپین کمیشن کی چیئرمین نے اسرائیل پر ہونے والے اس حملے کو دہشت گردی کی انتہائی گھناؤنی شکل قرار دے دیا۔ امریکی رد عمل ہے، امریکہ کی جانب سے حماس کے حملے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا گیا اور روسی رد عمل میں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیز فائر کا کہا گیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس دوران جو پیس ڈیل تھی مشرق وسطی کے اندر جس کی کوششیں کی جا رہی تھی، اس کو کتنا بڑا دھچکا پہنچے گا؟ منصور جعفر صاحب ماہر عالمی امور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ سب سے پہلے بات یہ کہ یہ مکمل طور پہ انٹیلیجنس فیلئر ہے اسرائیلی فورسز کا، جس کی وجہ سے واقع ہوا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 مختلف محاذوں سے فلسطینی جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے بارڈر کے اس پار۔ یہ ہوا کیا ہے؟ جسٹ ہیلپ اس گیٹ دی سینس آف اٹ۔ جی بہت شکریہ جی۔ یقیناً یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی اوور نائٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان تھا آن دی پارٹ آف پیلسٹینین، اور اس کے بارے میں وہ جو عالمی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلیز آر ٹیکن اے بیک اس اٹیک کے بارے میں، اس میں بالکل آپ نے درست اشارہ کیا کہ یہ ایک پیور انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹیلیجنس فیلئر کے ساتھ اسرائیل نے اپنی ہی جو بنیادی طور پہ ان کی سرویلنس کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی ہے یا ادروائز ان کی کیپبلٹیز ہیں جس کو بہت زیادہ انٹرنیشنلی مارکیٹ کیا جاتا ہے، اور ہمیں آج بھی جب کبھی کے ساتھ سفارتی یا دیگر تعلقات کے حوالے سے نارملائزیشن کے حوالے سے پلیڈ کیا جاتا ہے تو اس میں یہی فوائد گنوائے جاتے ہیں کہ ان کے بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے، ان کی زراعت کی بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے، تو ان کے ساتھ تعلقات کے بعد آج اس ٹیکنالوجی کا بھی بھید کھل گیا ہے کہ کس انداز سے ایسا علاقہ کہ جو پچھلے
16 برسوں سے ایک کھلی جیل کی کیفیت میں تھا کہ جہاں کوئی بھی چیز جو ہے حتیٰ کہ اشیاء خور و نوش تک جو ہے وہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں آتی، کہ وہاں سے پیلسٹینین جو ہیں وہ انفلٹریٹ کر گئے، در انداز کر گئے اس علاقے میں، اور اس چوکی تک پہنچ گئے، اس کراسنگ تک پہنچ گئے جس کا نام کرم ابو سالم، جس کو وہ ایریز کراسنگ کہتے ہیں. دیٹ از دی اونلی انٹرنیشنل بارڈر ود دی غزہ، کہ جہاں سے بیسیکلی جو بڑے گڈس ٹرک ہیں وہ اسرائیل فلسطین کے اندر یا غزہ کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں تک وہ پہنچ گئے. تو یہ مینج کیسے کیا اتنے محدود وسائل کے ساتھ، جو اسرائیل کا بجٹ ہے، جو اس کو عالمی سپورٹ ہے، جو امریکہ اور دیگر ممالک ان کو ایکچولی آرمز اور ہر حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں، اس کے سامنے فلسطینی پاور یہ کیا؟ عرض کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اس برس مارچ سے پیلسٹینیز نے ایک مہم چلائی تھی رائٹ آف ریٹرن کے حق میں، اور اس کے لیے اس کو وہ ایک لحاظ سے ہائی لائٹ کرنے کے لیے ویکلی ان کا فرائیڈے کو ایک پروٹیسٹ ہوتا تھا along دی اسرائیلی غزہ بارڈر. اور اس پورے پروسیس کے دوران فلسطینیوں نے ان کے جو بھی فائٹر تھے انہوں نے بہت کلوزلی اس علاقے کی ریکی کی، اس کو مانیٹر کیا، اور وہاں پہ مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا. کبھی وہ ہاٹ بیلونز جو ہے وہ چھوڑتے تھے، وہ اسرائیلی بستیوں پہ گرتے تھے، کبھی وہ یہاں سے چھوٹے موٹے ہتھیاروں کے ذریعے فائرنگ کرتے تھے. یعنی انہوں نے اس پورے علاقے کو ایک مکمل گراؤنڈ ہوم ورک کے بعد ایک لحاظ سے وہاں جو لوپ ہولز تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے اسرٹن کر لیے تھے. وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جس وقت along دی ادر سائڈ آف دی غزہ بارڈر کوئی ایک میسو گیدرنگ ہو رہی ہو. تو اس موقع پہ ہفتے کا دن تھا اور وہاں پہ ان کا ایک مذہبی تہوار جسے وہ بیسیکلی فیسٹیول کا نام دیتے ہیں وہ جاری تھا. تو وہاں پہ بڑے تعداد میں جو ہیں یہودی آباد کار موجود تھے، اور جب یہ اٹیک کیا گیا تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہاں اس کا نشانہ بنے. اور اس کے بعد جتنے بڑے پیمانے پہ پینک پھیلا ہے، اور پھر اس میں صرف اور صرف انہوں نے غزہ کے بارڈر کو کراس نہیں کیا، انہوں نے گلائڈرز کے ذریعے ان سائڈ اسرائیل فلائی کر گئے ہیں. فوٹیج ہے جہاں پہ وہ گلائڈ کر کے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو سی کے اندر انہوں نے جو سیلنگ پلینز ہیں وہ یوز کر کے ان کے مختلف بندرگاہوں کو ہٹ کیا ہے. 7 مختلف شہر ہیں فار فلنگ ایریاز تک کے کہ جہاں ان کی ریچ تھی. اس پہ جو مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششیں ہیں، ہم نے یہ باقاعدہ دیکھا کہ سعودی عرب اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، اور یہاں تک کلیم کیا گیا کہ کوئی 6-7 اور ممالک بھی جس میں انوالنٹری کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہے کہ شاید ایک موقع آئے کہ ہمیں بھی چننا پڑے. یہ جو پوری پیس ڈیل ہے اس کو یہ کس طرح افیکٹ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بہت بڑی آزمائش میں اب ڈال دیا گیا ہے ان عرب ممالکوں کے جو کسی طریقے سے اس پورے پروسیس کو حل کرنا چاہ رہے تھے، اس پورے قضیے کو حل کرنا چاہ رہے تھے. اس میں یقیناً سر فہرست سعودی عرب ہے. سعودی عرب کا مسلم دنیا میں اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور اسی حوالے سے بہت زیادہ امیدیں اس سے وابستہ تھی کہ اگر وہ اس فرنٹ پہ کوئی پیش قدمی کرے گا تو ممکن ہے سم ادر مسلم کنٹریز ایون انکلوڈنگ پاکستان ول فالو دا سوٹ. تو اب وہ سچویشن جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ، یعنی آپ کہہ لیجیے ایک دور کی کوڑی لانے والی بات ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے اسرائیل کو جس بیک لیش کا سامنا ہے حماس کی طرف سے، اس کا بیک لیش تو اس نے شو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یقیناً سیویئر ہوگا. اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ فلسطینیوں کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. تو ایسے میں کوئی بھی مسلمان ملک انکلوڈنگ سعودی عرب، اس کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ جو پیس پروسیس جس کو بہت چاؤ کے ساتھ جو ہے امارات نے اس کو اون کیا، پھر انڈونیشیا کو تیار کیا گیا، اس کے بعد مراکش، سوڈان اور یو نیم اینی کنٹری اس بینڈ ویگن کو جوائن کرنے کے لیے تیار تھا. تو اب جو سچویشن جو ہمیں رد عمل دیکھنے میں مل رہا ہے خاص طور پہ مشکل ہو جائے گا، اب مشکل ہو جائے گا، دھکا لگا ہے اور زیادہ وقت لگے گا. بہت